آج عید الفطر ہے۔ عید الفطر کیوں منایا جاتا ہے؟ کیوں مناتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، آج عید الفطر ہے۔ عید الفطر کیوں منایا جاتا ہے؟ کیوں مناتے ہیں ہم لوگ؟ اصل بات یہ ہے میرے دوستوں، رمضان المبارک کی مہینہ اتنی بابرکت مہینہ ہے، اتنی فضیلت والی مہینہ ہے، جس مہینہ کے اندر اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور جس مہینہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نفل دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرنے کی ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایک فرض غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے کی ثواب ہے۔ ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے۔ تو آپ نے اور ہم نے قرآن پڑھ لی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا اور میرے شکر ادا کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا ولا تکفرون، میرے ناشکری مت کرو۔ اب میرے دوستوں، جو شکر ادا کرنے کا ہے، نماز پڑھنے کا توفیق کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ۔ روزہ رکھنے کا توفیق کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ۔ افطار کرنے کا توفیق کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ۔ کھانا کھانے کے توفیق کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ۔ پینے کا توفیق کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ۔ اب میرے دوستوں، سحری کھانے کا توفیق کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ اگر میرے دوستوں ہمیں یہ توفیق نہ ملے، اگر ہم نے میرے دوستوں رات کو کھانا کھا لی اور افطار کر لی اور رات کو کھانا کھا لی، بے شک ہم نے روزے کی نیت کر کے سو گئی، دوبارہ ہمیں سحری اگر نصیب نہ ہو، ہم نے پڑھا اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں آپ کے نام سے ہی مرتا ہوں، آپ کے نام سے ہی جیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے زندگی سمجھ لیں ختم ہے، ہم اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اگر یہی روح اللہ رب العزت دوبارہ ہمیں واپس نہ دے تو میرے دوستو پھر ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جب ہمیں مٹی دینے جائیں گے میرے دوستوں تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملت پر تمہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے اوپر تمہیں کیا کر دیا بھائی؟ ہم نے لحد پہ اتار دی ہے۔ اب لحد پہ اتارنے کے بعد جب آپ اور ہم مٹی دیتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم، نا اسی مٹی سے ہمیں آپ نے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور پھر آپ کی طرف لوٹ کر ہمیں اسی مٹی کی طرف وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر دوبارہ ہمیں اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ ہماری یقین ہے، ہم اس بات کی مسلمان ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں نے ایمان لایا اللہ کے اوپر اور اس کی رسول کے اوپر اور اس کی تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن کے اوپر، تمام فرشتوں، میں نے ایمان اللہ کے اوپر، اس کی رسول کے اوپر،
تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، تمام فرشتوں کے اوپر، ہمارے تقدیر کی بلائی اور برائی کے اوپر، والقدر خیری وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جو دوبارہ ہمیں زندہ کیے جائیں گے میرے دوستوں قیامت کی بات مبعوث فرمائیں گے اللہ رب العزت، اسی بات کے اوپر ہم نے ایمان لے کر آیا۔ تو ہمارے جو زندگی ہے میرے دوستو، اس زندگی کا خاتمہ صرف دنیا کی ہے، لیکن اصل جو زندگی ہے ہمارے موت کی بعد والی زندگی، کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، در حقیقت موت ہے ابتدائے زندگی۔ موت حقیقت میں کیا ہے بھائی؟ انسان کی زندگی کی شروع ہے، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی موت یہ انسان کی زندگی کی کیا ہے بھائی؟ آخری ہے۔ نہیں میرے دوستوں، یہ موت انسان کی زندگی کی آخری نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، تو اللہ رب العزت نے ہمیں میرے دوستو رمضان المبارک کی تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا، اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو، رات کو عبادت کی توفیق عطا فرمایا۔ اسی رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت مومن کی رزق کو وسعت کر دیتے ہیں میرے دوستو، مومن کی رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں میرے دوستوں۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں کہ مومن میرے دوستوں جب اللہ کی دربار میں ایک لفظ قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں، ایک لفظ میں 10 نیکیاں ہیں۔ جب نماز میں پڑھ رہے ہیں میرے دوستوں، کتنی بھائی؟ ایک حروف میں 10 نیکی ہے میرے دوستوں۔ پھر اس کی بعد رمضان المبارک کی مہینہ میں وہ 10 نیکی میرے دوستوں، ایک نیکی 70 نیکی کی برابر اگر ہو گئے تو 10 نیکی میں کتنا ہوگا بھائی؟ 700 ہو گئے نا؟ اللہ اکبر، ایک حرف سے۔ تو میرے دوستوں یہ بھی اللہ کی شکر ہے، یہ بھی اللہ کی شکر ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا، قرآن سننے کی اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے میرے دوستوں اللہ پاک پروردگار عالم اپنے فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں، کیونکہ یہی فرشتہ تھے جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کی ہے میرے دوستوں، تو کہا کہ یہ ایک قطرہ نطفہ سے اللہ نے پیدا کی ہے، اور یہی انسان ہے کہ زمین کے اندر جا کر کیا کریں گے بھائی؟ فسادات کریں گے، یہ فساد برپا کریں گے، ایک دوسرے کی خونریزی کریں گے، حق کو حق نہیں مانیں گے، سچ کو سچ نہیں مانیں گے، ناحق کے اوپر یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کرتے رہیں گے، چوریاں یہی کرے گا، ڈاکہ یہ کریں گے، ڈاکہ یہ ڈالیں گے، غیبتیں یہ کریں گے، چغل خوریاں یہ کریں گے، ناحق باتیں یہ کریں گے میرے دوستوں۔ کہا کہ یہی لوگ ہیں کہ ان کی بارے میں یا اللہ انہیں اب پیدا فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آخری دن جب رمضان کی میرے دوستو چاند کی انتظار میں آپ ہم سب بیٹھے، اللہ اکبر کے صبح میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے جب عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ پاک پروردگار عالم اپنے فرشتوں کو فخر سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں دیکھو یہ تو میرے بندہ تھے، رات کو جاگے میرے لیے، رات کو تراویحیں پڑھتے رہیں، روزے رکھے ہیں، بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، اور میری قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، میری عبادت کرتے رہیں، کہ آپ سن لو اے میرے فرشتہ ان کی مزدوری کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے فرمائیں گے یا اللہ ان کو پورا پورا ان کا حق دیا جائے، پورا پورا ان کا حق دیا جائے، ان کو پورے پورے مزدوری دے دی جائے۔ اللہ رب العزت فرمائے کہ جب یہ عیدگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد اللہ پاک پروردگار آئے کہ میرے فرشتوں آپ گواہ رہنا کہ جب یہ عیدگاہ سے دوبارہ واپسی گھر کی طرف لوٹتے ہیں میرے دوستوں، پھر اللہ فرماتے ہیں میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، آئے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کو مغفرت کر دیا۔ تو عید ہم کس چیز کی مناتے بھائی؟ عید کیوں مناتے؟ میں نے یہ پہلے سوال تھا میرے، تو عید اس بات کے لیے مناتے ہیں کہ بھائی اے اللہ تو نے رات کو جاگنے توفیق عطا فرمایا،
रमज़ानुल मुबारक की रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाया। भूखे प्यासे जैसे भी हो मेरे दोस्तों इफ्तार की तौफीक अता फरमाया। मोमिन के ऊपर रिज़्क़ की वसात फरमा दी। आए मेरे रब अल्लाह पाक परवरदिगार आलम फिर वही कहा कि भाई रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत की दरवाज़ाएँ खोल देते हैं, जन्नत की दरवाज़ाएँ खोल देते हैं। शैतानों को जंजीरों में बांध कर मेरे दोस्तों इनको कैद कर दी जाती है। पहली रमज़ान के इफ्तार की वक़्त में 10 लाख मुसलमान, 10 लाख लोग जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुके हैं, ऐसे 10 लाख लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की दर्दनाक अज़ाब से खलासी अता फरमाती हैं। फिर पहली रमज़ान से लेकर मेरे दोस्तों 27वीं शब यानी शाब कदर की रात तक, या 21 समझ लें या 23 समझ लें या 25 समझ लें या 27 समझ लें या 29 समझ लें मेरे दोस्तों, ये चांद रात है। हम क्या कर रहे होते हैं चांद रात को मेरे दोस्तों? कोई चप्पल ले रहा है, कोई जूते ले रहा है, कोई बाजारों में जा रहा है, औरतें मेहंदियां लगा रहा है, मेहंदियों में लगी हुई, और कोई जो है मेरे दोस्तों चूड़ियां पहनने में लगी हुई। अल्लाह अकबर, ये रात भी शाब कदर के रातों में से हैं मेरे दोस्तों। और ईद उल फितर की रात या ईद उल अजहा की रात, दोनों ईदैन की रात मेरे दोस्तों बड़ी इबादत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआएं फरमाती हैं। लेकिन मेरे दोस्तों फिर अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की शुक्र अदा करते हुए शुक्राने के तौर पर ये 2 रकात नमाज ईद उल फितर की वाजिब 6 तकबीर ज़ायद के साथ हम अदा करते हैं। क्या है भाई? शुक्राना की 2 रकात नमाज। या अल्लाह, इतनी बड़ी फजीलत वाली महीना, इतनी बाबरकत वाला महीना, रहमत वाली महीना है, मगफिरत वाली महीना है, और जहन्नम के दर्दनाक अज़ाब से खलासी वाली महीना है। या अल्लाह, ये महीना गुजारने के बाद कि हमने रमज़ानुल मुबारक की रोज़े रखे, कुरान तलावत की है और हाफिज़ साहब के पीछे कुरान सुने हैं, या नहीं तो कम अज़ कम तरावीह अदा की, घर में कुरान मेरे दोस्तों मुकम्मल की है, ख़त्म कुरान मुकम्मल की, घर के अंदर बैठ कर पूरे किसी ने 1 कुरान, किसी ने 2 कुरान, किसी ने 3 कुरान पढ़े हैं मेरे दोस्तों। इस बात की शुक्र अदा करते हुए ईदगाह की तरफ रवाना होते कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये शुक्राना ईद उल फितर की। इसी तरीके से मेरे दोस्तों जब लोग हज पे जाते हैं और फिर वह हज मुकम्मल करने के बाद अरफात के मैदान से वापस ही निकल कर आ गए, शैतान को कंकरियाँ मारी मेरे दोस्तों ना, उसके बाद उसने अपने हज मुकम्मल हो गए। क्योंकि हज के अंदर 3 फ़राइज़ है मेरे दोस्तों। तलबिया पढ़ना यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मेरे दोस्तों फिर क्या है? फिर अरफात के मैदान में ठहरना, ये भी फ़र्ज़ है। फिर तवाफ़ ज़ियारत करना है मेरे दोस्तों, ये भी फ़र्ज़। अब अरफात के मैदान के बाद मेरे दोस्तों जब वापस से लौट कर शैतान को कंकरियाँ मारते हुए अब बैतुल्लाह की तरफ रवाना होते हैं, वहाँ जाने के बाद बोलते हैं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने अरफात से वापस ही लौट कर आ गए, शैतान को कंकरियाँ मार कर यहाँ पे पहुँच गए। क्या अभी क्या करना है कि मेरे जानवर हलाल हुआ या नहीं? तो बोले हाँ हलाल होगी। फिर तवाफ़ ज़ियारत, ये आखिरी वक्तों में कहा कि किसी ने अगर तवाफ़ ज़ियारत नहीं की मेरे दोस्तों उसने रह गए, सारे ज़िंदगी भर उसकी बीवी उसके लिए हराम हो जाती, उसकी बीवी उसके लिए हराम है तवाफ़ ज़ियारत अगर नहीं की। तो ये हज के लिए 3 फ़राइज़ मेरे दोस्तों। फिर उसकी बाद जो जानवर जबे होते वहाँ वो कुर्बानी की तौर पर नहीं होते हैं, वो भी शुक्राना की तौर पर जानवर हलाल करते हैं, यानी कुर्बानी। हम कहते हैं भाई कुर्बानी कर रहे हैं, ये शुक्राने के तौर पर वो कुर्बानी करते हैं, वो हकीकत में कुर्बानी नहीं है। जैसे हम ईद उल फितर की नमाज बतौर शुक्राना की 2 रकात वाजिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह तेरी शुक्र है कि तूने सारे चीज़ों की करने की मुझे तौफीक अता फरमाया। अब मेरे दोस्तों 41 मिनट हो गई, 7:30 बजे नमाज होने का था। हमारे खादिम साहब दोनों हाथों को जोड़ते हुए आया। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब अता फरमाए, सबको हिदायत नसीब अता फरमाए। वो वक्त नहीं है जिस वक्तों में कि मस्जिद खुद सफाई भी की, अजान भी दिया, बच्चों भी पढ़ाया, बच्चों को भी पढ़ाया। 3 जिम्मेदारियां थी, हमने भी किया हूँ मेरे दोस्तों।
یہ تو حقیقت میں مسجد کی صفائی کرنا کتنی بڑی نعمت کی بات ہے، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے میرے دوستوں کہ یا اللہ تو نے مجھے تیرے گھر کی خدمت کی تو توفیق عطا فرمایا اور تیرے گھر کی خدمت کے لیے تجھے مقرر فرمایا۔ اگر اذان کی کتنی بڑی بات سبب ہے پتہ ہے، یا اللہ تو نے مجھے اذان دینے کی توفیق عطا فرمایا اور مجھے مؤذن بنایا، تیرے شکر ادا کرتا ہوں۔ کل قیامت کے دن میرے دوستوں جو اذان دینے والے ہوں گے سب سے اونچی گردان مؤذن کی ہوگی، اور جس امام کی پیچھے اللہ رب العزت عرش کے نیچے سایہ عطا فرماتے ہیں کہ ایک عادل بادشاہ ہے، عادل بادشاہ، دوسرے وہ امام جن کے اوپر سارے مصلی خوش ہے، سارے مصلی خوش ہے میرے دوستوں کہ بھائی امام صاحب کے اوپر سب خوش ہے، تو اگر وہ اس امام کی پیچھے سب اگر خوش ہے تو وہ امام کو بھی اللہ رب العزت کل قیامت کے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے۔ نہیں معلوم بھائی آپ لوگ سب میرے اوپر خوش ہونا، بھائی خوش ہونا، بھائی ایک بھی آواز نہیں آ رہا، سارے ناراض ہیں میرے خیال میں، بھائی آپ لوگ سارے خوش ہونا۔ ابھی تھوڑی دیر بات کر لیا میرے دوستوں، تھوڑی دیر پہلے تو یہ مجھے آ رہا تھا غصے، حقیقت میں تقریباً پچھلا 2 مہینہ سے بہت سخت بیمار تھا، میں نے تراویح کرسیوں میں بیٹھ کے پڑھا ہوں، ریڑھ کی ہڈی میں پانی ختم، ڈاکٹر نے MRI کر دی، بہت سارے کچھ کیا ہے، تو آپ لوگ انشاءاللہ دعا کرو گے تو اللہ صحیح کر دیں گے۔ آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے میرے دوستوں، بات یہی ہے جس کی وجہ سے رمضان میں روزہ رکھ کر عصر اور مغرب میں چل ہی نہیں پاتا ہوں، یہ میرے کیفیت ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنے بیٹے کو بولا کہ دیکھو بیٹا میری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو تمہیں پورا کرنا ہے، اگر تم کوتاہی کرو گے، میں نے تمہیں ذمہ داری ڈال دی تو خیال کرنا کہ تم بھی اس کی ذمہ دار ہو، کیونکہ تمہارا ابا بیمار ہے تو اسی جگہ پر تم آ جاؤ۔ چیئرمین صاحب نے اجازت دی ہے کہ بھائی جب آپ بیمار ہو تو آپ اپنے بیٹے کو بھیج دو، کسی ملک میں بھی چلے جاؤ، اپنی جگہ پر آپ اپنے بیٹے کو مقرر کر دو، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تو اور کیا چاہیے بھائی آپ، تو بات یہی ہے میرے دوستوں، ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں کہ ہم بھی اپنے صحیح ذمہ داریاں پورا کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دیں، اور واقعی ہم بھی اللہ کی شکر ادا کرتے یا اللہ تو نے ہمیں نماز پڑھانے کا موقع عطا فرمایا کہ میں آج امام ہوں، تیرے توفیق سے میں امام ہوں، یا اللہ تیرے شکر ادا کرتا ہوں۔ تو میرے دوستوں یہی عید کی نماز بھی شکرانہ کی طور پر ہم ادا کرتے ہیں۔ اب آئیے نیت میں بول دوں، دیکھیں بھائی سب سے پہلے آپ نیت کریں گے 2 رکعت نماز واجب، 2 رکعت نماز عید الفطر کے واجب 6 تکبیر زائد کے ساتھ اس امام کی پیچھے ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ بھائی آپ کعبہ کی طرف تو گھوم کے کھڑے ہو نا، مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ اگر دل میں بھی نیت کرو گے نماز ہو جائیں گے، اور اگر زبان میں لے لو گے یہ الفاظ مستحب ہے کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 تکبیر زائد کے ساتھ اس امام کی پیچھے ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ آپ نے نیت باندھ لی، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ثنا پڑھیں، نماز میں داخل ہو گئے ثنا پڑھیں، پہلے ثنا پڑھنے کے بعد میرے دوستوں اب آئیے پھر امام صاحب بولیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، 3 تکبیر ہو گئی۔ اب پھر امام صاحب قرات اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے قرات شروع کریں گے۔ قرات شروع کرنے کے بعد میرے دوستوں سورت ملائیں گے، 1 رکعت آپ کے مکمل ہو گئے۔ دوسری رکعت امام صاحب سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا کے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب کھڑے ہونے کے بعد الحمد پڑھیں گے، اس کی ساتھ ایک سورت ملائیں گے، رکوع جانے سے پہلے تو پھر پڑھیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، چوتھے تکبیر میں رکوع میں جانا ہے۔ سمجھ گئے نا آپ لوگ بھائی؟ بالکل آسان ترتیب، نیت کو بھی لمبا کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، صرف اتنا نیت کر لیں کہ میں اس امام کے پیچھے عید الفطر کی نماز پڑھنا، اللہ اکبر، ہو گئے۔ 6 تکبیر زائد تو ہے نا، تو تھوڑی سی گھما پھرا کے اگر بولیں کہ بھائی عید الفطر کی 2 رکعت نماز واجب 6 تکبیر زائد کے ساتھ اس امام کے پیچھے ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر،
हाथ बांध ली, सना पढ़े, फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक रकात मुकम्मल होकर रुकू सिजदा करने के, दूसरी रकात के लिए अलहम्दो पढ़ ली, फिर सूरत मिला लिए। सूरत मिलाने के बाद मेरे दोस्तों रुकू जाने से पहले अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, 3 हो गए। चौथे तकबीर में रुकू में पहुंचेंगे, अल्लाह अकबर। हो गए भाई, जमात शुरू की जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मुहसिनिद दय्यान, दिल फज़्ल वल जूद वल इहसान, दिल करम वल मग़फ़िरत वल इम्तिनान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिला हीना शाअल कुफ्रि फिल बुल्दान, सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि मा लमअल क़मरान व तआक़बल मलवान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अम्मा बाद फ़अलमू अन्न यौमकुम हाज़ा यौमु ईदिन लिल्लाहि अलैकुम फ़ीहि अवाइदुल इहसान व रजाउ नैलिद दरजाति वल अफ़्व वल ग़ुफ़रान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। वक़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न लिकुल्लि क़ौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इज़ा कान यौम ईदिहिम यानी यौम फ़ित्रिहिम बाअ बिहिम मलाइकतहु फ़क़ाल या मलाइकती मा जज़ाउ अजीर वफ़्फ़ा अमलहु। क़ालू रब्बुना जज़ाउहु अन युवफ़्फ़ा अजरुहु। क़ाल या मलाइकती अबीदी व इमाई क़ज़ौ फ़रीज़ती अलैहिम थुम्मा ख़रजू यहुज्जून इला दुआइ व इज़्ज़ती व जलाली व करामी व उलुव्वी व इर्तिफ़ाइ मकानी लउजीबन्नहुम फ़यक़ूलु इर्जिऊ क़द ग़फ़रतु लकुम व बद्दलतु सय्यिआतिकुम हसनात। क़ाल फ़यरजिऊन मग़फ़ूरन लहुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। वहाज़ा अल्लज़ी ज़ुकिरा फ़ी ज़ालिकल यौमि कान फ़ज़्लुहु व अम्मा अहकामुहु मिन सदक़तिल फ़ित्री वस्सलाति वल्ख़ुतबति अल्लती क़बलह। नअम बक़ियतिल मसअलतान फ़नज़कुरुहुमा अल-आन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल-अव्वलु क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मन साम रमज़ान सुम्मा अत्बअहु सित्तम मिन शव्वालिन कान कसियामिद दहरि। अस्सानियतु कान अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिरु बैना ज़आफ़िल ख़ुतबति युक्सिरु तकबीर फ़ी ख़ुतबतिल ईदैन।
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشد في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدق حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقزى عمر رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء الجنة رضي الله تعالى عنها وحمزة أسد الله وأسد رسول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر العباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذهم من بعدي غردا ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون استغفار پڑھیں استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحي القيوم واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولشيخنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ ہمارے درود و السلام کو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کی روضہ مبارک میں پہنچا دو یا رب العالمین۔ آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو یا رب العالمین۔ تمام صحابۃ الاجمعین یا اللہ، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین اور تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء اکرام کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو یا اللہ۔ ائمہ مجتہدین کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو یا رب العالمین۔ پورے امت کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو یا رب العالمین۔ خاص کر کے فلسطین کی مسلمان جو عورتیں اور بچے شہید ہو چکے ہیں یا اللہ، ان کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو یا رب العالمین۔ ان کی درجات کو بلند فرما دو یا رب العالمین۔ ہم نے رمضان المبارک کی یا اللہ، رمضان المبارک ختم ہو چکے ہیں، آج عید الفطر کے دن ہے یا اللہ یا رب العالمین۔ آپ اپنے فرشتوں سے اعلان فرماتے ہیں یا اللہ، جو رمضان المبارک کی پورے روزہ ادا کی ہے، میرے فرائض کو ادا کی ہے، رمضان کی روزے رکھے ہیں اور نماز وغیرہ ادا کی ہے یا اللہ، جن لوگوں نے یا اللہ 5 وقت نماز ادا کی یا اللہ، جن لوگوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں، اب اپنے فرشتوں سے فکر فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، میرے فرشتوں، اے میرے فرشتوں، ان کی اجر کیا ہونا چاہیے، ان کی مزدوری کیا ہونا چاہیے یا رب العالمین۔ اس وقت یہ فرشتہ جواب دیتے ہیں، اللہ، ان کو پورا ان کا مزدوری دی جائے، یعنی ان کو پورا اجر دی جائے یا اللہ رب العزت۔ ابھی ان فرشتوں سے فکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، اے رب العالمین، اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، عیدگاہ سے جانے کے بعد جتنے لوگ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور تمام لوگوں کو، جن لوگوں نے میرے فرائض ادا کی اور پورے اپنے ذمہ داری کو پورا کی ہے، ان سب کو میں بخشش کر دیتا ہوں، سب کو میں مغفرت کی اعلان کر دیتا ہوں۔ اے میرے فرشتہ، تم گواہ رہنا یا اللہ، تو بھی ان لوگوں میں سے ہمیں شامل فرما دے یا رب العالمین۔ ہم نے رمضان المبارک کی جو روزہ رکھا، ہمارے روزوں کو قبول مقبول فرما، ہمارے رمضان المبارک کی تراویح کو قبول مقبول فرما یا رب العالمین۔ ہمارے رمضان المبارک کی تہجد کو بھی تو قبول مقبول فرما یا رب العالمین۔ آج عید الفطر کے دن ہے یا اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو بخشش فرما دے یا اللہ، پورے کائنات کی تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما دے یا اللہ، تمام مسلمانوں کو یا اللہ اتحاد عطا فرما دے، تمام مسلمانوں کو بخشش فرما دے یا اللہ، پورے امت کی بخشش فرما دے یا اللہ۔ ہمارے ددیال والے، ہمارے سسرال والے، ہمارے ننیال والوں میں سے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے یا اللہ، ان کو بھی مغفرت عطا فرما دو یا رب العالمین۔ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں یا اللہ، ہم تو گناہگار ہیں یا اللہ، ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے یا اللہ، ہم سیاہکار ہیں یا اللہ، ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دو یا رب العالمین۔ یا اللہ رحمان الرحیم ہے یا اللہ، ہمارے ساتھ رحم و کرم کی معاملہ فرما دو یا اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہے یا اللہ، ان کی ساتھ عافیت کی معاملہ فرما دو یا اللہ، ہمیں یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دو یا اللہ، ہماری پریشانیاں دور فرما دو، ہمارے مشکلات کو آسان فرما دو یا اللہ، ایسے ہمیں 5 وقت نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دو یا اللہ۔ ہم نے بچپن سے لے کر اب تک جتنا گناہ کیا اللہ، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے توبہ یا اللہ، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہم پر راضی ہو جا یا اللہ، ہم پر راضی ہو جا یا اللہ، ہم پر راضی ہو جا یا اللہ، ہمیں بخشش فرما دے یا اللہ، ہمارے والدین کو بھی بخشش فرما دے یا اللہ، جو ہم سے توقع رکھتے ہیں یا اللہ، ان کو بھی بخشش فرما دے یا رب العالمین۔ ہمیں مانگنا نہیں آتی ہیں یا اللہ، ہمیں بے منگے عطا فرما دے یا اللہ، ہمارے دعا کو قبول مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔